اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام احسن رضا ہے اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ہڈن ریئلٹی۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس کا طلبگار ہوا یہ اس کے لیے جنت لیکن دھوکے کا سرمایہ ہے، لیکن مومن کے لیے دنیا نجات کا ذریعہ ہے۔ دوستو، خواہ کوئی بھی ہو، دولت میں چاہے قارون ہو، تکبر میں چاہے فرعون ہو، شجاعت میں علی کرم اللہ وجہ ہو، یا خون ریزی میں ہلاک ہو، یا عدل و انصاف میں عمر فاروق ہو، خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہو، یا سیاحت میں ابن بطوطہ، سب کے لیے ایک ہی آیت ضروری ہے کہ وہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ دوستو، آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کو تاریخ نے بت شکن کے نام سے محفوظ کیا ہے۔ یہ وہ انسان تھا کہ جس نے اپنے دور میں بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ جی ہاں، میں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آپ جلیل القدر اور درویش حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ محمود غزنوی اس لیے بھی مشہور ہوئے کہ انہوں نے خیبر پاس کے ذریعے ہندوستان پر 17 بڑے حملے کیے۔ جی ہاں میرے دوستوں، 17 بڑے حملے کیے اور آئندہ آنے والے 1000 سال تک ہندوستان کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ایک انتہائی جلیل القدر نڈر آپ سپہ سالار تھے۔ آپ نے اپنی 32 سالہ حکمرانی میں ایک بھی شکست حاصل نہیں کی۔ جی ہاں، یہ تاریخ کا بہت بڑا فتح ہے تاریخ میں کہ آپ محمود غزنوی نے 32 سالہ حکمرانی میں ایک بھی شکست حاصل نہیں کی۔ اب ذرا پس منظر کی بات کر لیتے ہیں، ذرا ہم تاریخ میں جاتے ہیں کہ کیسے آپ تخت نشین ہوئے۔ تقریباً 900 عیسوی میں محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین، جو کہ آپ کے والد تھے، ان کے تخت پر بیٹھے اور اس کے بعد آپ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور سب سے بڑھ کر سلطان کے بارے میں جو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت تھے، اور تاریخ میں یہ بار بار واقعات آتے ہیں کہ کبھی آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی اور اس روحانی فیض کی وجہ سے آپ فتوحات کرتے چلے جاتے تھے۔ جی ہاں، محمود غزنوی اپنے دور حکمرانی میں ہندوستان کے بیشتر ہندوؤں کی جو بادشاہت تھی ان کو ختم کیا۔ جو بادشاہ اس وقت آپ کے ساتھ سرکوبی کرتے تھے ان کی بادشاہت کو، ان کے جو حکمرانی تھی ان کو ختم کیا، ان کی تکبر کو پاش کیا۔ ہمارا یہ بت شکن دوستو مجاہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو اس ٹائم مکہ میں جو بت موجود تھے ان کو اپنے ہاتھ سے توڑا تھا۔ تو اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے محمود غزنوی جب بھی کوئی علاقہ ہندوستان میں فتح کرتے تو وہاں کے جو سب سے بڑے جو بت ہوتے تھے ان کو اپنے ہاتھ سے پاش کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں جو ہم پڑھتے ہیں، جو واقعہ جو ہمیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ جو واقعہ ہے وہ سومناتھ کا مندر ہے، اور آج بھی اس پہ بڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ سومناتھ جو کہ ہندوستان کا بہت بڑا مندر سمجھا جاتا تھا، آج بھی ہے وہ مندر۔ جب انہوں نے محمود غزنوی نے وہ فتح کیا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ جب محمود غزنوی نے ہندوستان میں سومناتھ کا جو شہر تھا فتح کیا، اس کے بعد جو باری آتی تھی وہ سومناتھ کے مندر کی تھی۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سومناتھ کا مندر کیوں مشہور تھا۔ سومناتھ کا مندر کا جو بت تھا اس کی وجہ سے وہ سومناتھ مشہور تھا۔ جب محمود غزنوی سومناتھ کے مندر میں داخل ہوئے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا لوہے کا بت جو تھا وہ ہوا میں معلق تھا۔ آپ نے جب اپنے دانشوروں سے پوچھا، اس کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے بتایا کہ جو چاروں دیواریں ہیں ان پہ جو ایک مقناطیسی کشش ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا میں معلق ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی دیوار کو کھدوا دیں تو یہ دھڑام سے نیچے گر پڑے گا، اور ایسا ہی کیا۔ جب چھت کی اینٹیں اتاری گئی تو وہ جو معلق لوہے کا بت تھا وہ زمین پر دھڑام سے گرا اور
ہندوؤں کا جو عقیدہ تھا وہ پاش ہو گیا۔ تو اس ٹائم جب وہ دھڑام سے گرا تو وہاں کے جو پنڈت اور جو پجاری تھے انہوں نے محمود غزنوی کو رشوت دینا چاہی کہ آپ ہمارے اس مقدس بت کو چھوڑ دیں اور چاہے اس کے بدلے جتنی بھی دولت لے لیں۔ اس وقت محمود غزنوی نے ایک بہت بڑا تاریخی جملہ فرمایا جو آپ کو تاریخ میں امر کر گیا۔ آپ نے ان کو کہا کہ اگر آج میں اس بت کے بدلے تم سے پیسے لے لوں گا تو مجھے تاریخ بت فروش کے نام سے جانی کی، نہ کہ بت شکن کے نام سے۔ اور اس کی ایک مثال اس طرح سے ملتی ہے کہ آپ نے اس سومناتھ کے مندر کے ٹکڑوں کو محمود غزنوی نے غزنی لے کر گئے، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کروائی اور جہاں پر جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں پر وہ ٹکڑے لگائے، اور آج بھی اگر کوئی وہاں پر جائے یا آپ میں سے کوئی بھی وہاں پر جائے تو آج بھی وہ جگہ اسی طرح محفوظ ہے، وہیں پہ جوتے رکھے جاتے ہیں، اور وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، بت ہی ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کا نام اس دنیا سے تو کیا، تاریخ سے تو کیا، دنیا اور آخرت میں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ اللہ کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کا نام ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پلیز میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آگے بناتا رہوں اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا رہوں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔